بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ موجودہ حالات کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ جب سے اس نئی صورتحال نے جنم لیا ہے، کورونا سے پیدا شدہ صورتحال نے جنم لیا ہے، تو آپ سب نے دیکھا بلکہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس صورتحال کے جنم لینے کے ساتھ ہی بہت سارے سوالات نے بھی جنم لیا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر گلی محلے ہر نشست میں وہ سوالات زیر بحث ہیں۔ کیا سوالات ہیں؟ مثلاً کہ کیا یہ اللہ کا عذاب ہے جو اس وقت ہم پر آیا ہوا ہے؟ کیا سوالات ہیں؟ مثلاً کیا یہ کوئی آزمائش ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ کیا سوالات ہیں؟ مثلاً کہ کیا یہ ایک اپرچونٹی ہے خدا کی طرف سے ہم سب کو کہ ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر لیں، خود احتسابی کر لیں، سدھر جائیں، بہتر ہو جائیں تاکہ اس جہان میں آسانیاں ہو جائیں؟ کیا سوالات ہیں ذہن میں؟ کیا دنیا ختم ہونے والی ہے؟ کیا سوالات ہیں ذہن میں کہ کیا یہ آخری زمانے کی نشانی ہے؟ کیا سوالات ہیں ذہن میں کہ کیا قیامت آنے والی ہے؟ کیا قیامت آنے والی ہے؟ قیامت کی کیا نشانیاں ہیں؟ قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ یہ سوال بھی کئی محفلوں کا موضوع گفتگو ہے۔ آج پہلی نشست میں ذرا اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیامت سے پہلے کی نشانیاں، چونکہ ہر جگہ زیر بحث ہی ہے نا کہ کیا یہ سب کچھ قیامت سے پہلے کا معاملہ تو نہیں ہو رہا؟ اب اس میں ظاہر ہے ہر فرد ایک اوپینین رکھتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے نزدیک سب سے زیادہ مستند بات، سب سے زیادہ کریڈیبل حوالہ کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے قرآن و سنت، اس سے زیادہ کریڈیبل حوالہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو بس جب علماء کرام سے رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ قیامت کی جو اولین نشانیاں نمودار ہوں گی ان کا تعلق اخلاقی بگاڑ سے ہوگا، ان کا تعلق اخلاقی پستی سے ہوگا۔ سب پوچھیں نا کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا، قیامت کی کیا نشانیاں ہوں گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں قیامت سے اب دیکھیں نا، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے، سب سے زیادہ مستند حوالہ تو یہی ہے نا۔ سرکار کیا فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے؟ حیران کن سنیے، کہتے ہیں قیامت سے پہلے معاملات اس طرح ہوں گے کہ لوگ خرید و فروخت تو کریں گے، یہ تو چل رہا ہوگا کام، مگر کوئی امانت دار نہیں ہوگا، بلکہ الٹا معاملہ ہوگا، خیانت کرنے والوں کو لوگ عقل مند کہیں گے۔ نا آج کل کے زمانے میں کیا بات ہے، بہت شارپ آدمی ہے یار۔ خیانت کرنے والے کو لوگ عقل مند کہیں گے، بے وقوف سمجھیں گے، اس کو تو آتا ہی نہیں، اس کو تو کام کرنا ہی نہیں آتا۔ یا سر آج کل ہم کہتے ہیں نا، اگر کسی نے وقت پر قرض واپس کر دیا ہوگا تو بہت ہی سیدھا ہے یار، بہت ہی بے وقوف ہے، اس کو تو آتا ہی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے کیا معاملہ ہوگا؟ قاتل کو نہیں معلوم ہوگا کہ قتل کیوں کر رہا ہے، مقتول کو نہیں پتا ہوگا کہ قتل کیوں ہو رہا ہے۔ آپ نے شاید دیکھے ہوں گے ٹیلی ویژن چینلز پہ اجرتی جو قاتل ہوتے ہیں، نہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کس کو مار رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں، بس اپنا کام ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم کیا فرماتے ہیں قیامت سے پہلے کیا معاملہ؟ کہتے ہیں وہ وقت ہوگا قیامت سے قریب کہ جب سال مہینے کی مانند، جب مہینہ ہفتے کی مانند، جب ہفتہ دن کی مانند، جب دن ایک گھڑی کی مانند ہو جائے گا۔ ہم کل کہہ رہے تھے نا سارے، ارے ایسا لگ رہا ہے ابھی تو رمضان گزرا تھا، ابھی تو پچھلا سال گزرا تھا۔ ایک اور حیرت انگیز نشانی سنیے، اور پھر اس کی مختلف علماء کرام نے تصدیق کی۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے میرے پروگرام میں کہا مفہوم کیا اس کا، ایک اور عجیب و غریب قیامت کی نشانی میں کہتے ہیں وہ وقت ہوگا جب عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے، مفہوم ہے، الفاظ نہیں مفہوم ہے، عرب کے قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں سے ایک، عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا سارا منظر۔ تو سرکار نے بہت ساری نشانیوں کی وضاحت کی۔ ایک اور نشانی بتائی قیامت سے پہلے، ایسا پوچھو نا کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ کہا یہ وہ وقت ہوگا جب بیٹا باپ سے دور ہوگا اور اپنے دوستوں سے قریب ہوگا، اپنے دوستوں سے قریب ہوگا لیکن باپ سے دور ہوگا۔ اور ایک طویل فہرست بتائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے حوالے سے، جو ایک طرف حیران کن ایک طرف پریشان کن ہے۔ میں حیران ہوتا چلا گیا، تو میں نے چاہا کہ آئے میں اور آپ ہم سے مل کر تلاش کریں کہ ہم تاریخ انسانی کے کس مقام پہ کھڑے ہیں، قیامت ہم سے کتنی دوری پر ہے۔ انہی اخلاقی پستیوں جن کے نتیجے میں قیامت کی نشانیاں سامنے آئیں گی، نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی، یہ صحیح ابو داؤد کی حدیث میں ہے، اور وہ حدیث کچھ میں بیٹا ماں سے دور ہوگا، بیوی سے قریب ہوگا، ماں سے دور ہوگا، بیٹا ماں سے دور ہوگا۔ اب آپ ذہن میں رکھیے کہ ہم یہ قیامت کی ممکنہ نشانیوں پر غور کر رہے ہیں، اور جب یہ روایت میرے سامنے آئی بیٹا ماں سے دور ہوگا، تو ساتھ ہی ایک واقعہ، ایک قصہ میرے ذہن میں آیا، سنیے، چونکہ سارا سال کرنٹ افیئرس کے پروگرام 11 تھا،
کے حوالے سے لوگوں سے رابطہ رہتا ہے. تو مدرس ڈے کے موقع پر ایک ماں نے جو کچھ مجھے بتایا, بیٹا ماں سے دور ہوگا آخری وقت میں. سنیے ذرا, میں آپ کے سامنے اسی عظیم ماں کے الفاظ کو ذرا کہانی کی صورت میں بیان کرتا ہوں. ایک ماں کی داستان ہے, کہتی ہے کسی طرح مجھ سے رابطہ کرنے والی اس ماں نے مجھے بتایا کہ میں اپنے بیٹوں کو کسی بھی اور ماں کی طرح بہت خوش دیکھنا چاہتی تھی, اس لیے ان کی کسی اچھی جگہ شادی کرانا چاہتی تھی, اور میں اس میں کامیاب ہوئی. دونوں کی بہت اچھی جگہ شادیاں ہو گئی, سیٹل ہو گئے. شاہ صاحب کہتی ہیں کہ بیٹا کچھ دنوں بعد مجھے یہ اندازہ ہونے لگا کہ میرے بیٹوں کے رویے کچھ بدلنے لگے ہیں. بڑی عجیب بات کی, انہوں نے کہا کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر میں ایک نئے جملے نے جنم لیا. یہ وہ جملہ جو میں نے سے پہلے کبھی سنا نہیں تھا اس گھر میں. ایک نئے جملے نے جنم لیا. کیا تھا وہ جملہ؟ کہا امی آپ سمجھتی نہیں ہیں, امی آپ سمجھتی نہیں ہیں باتوں کو. پہلی مرتبہ یہ جملہ سنا میں. وہ کہتی ہے میں امی آپ سمجھتی نہیں ہیں باتوں کو. آپ میں حیران ہوتی تھی کہ یہ مجھے کیا ہونے لگا ہے کہ میں جو پہلے نہ صرف خود سمجھتی تھی بلکہ ان بچوں کو بھی سمجھاتی تھی, ان کی سمجھ بھی آتی تھی, میرے سمجھانے پر ہی انہوں نے شادیاں بھی کر لی, سیٹل بھی ہو گئے. اب ہر معاملے میں مجھے یہ کیوں سننے کو ملتا ہے کہ امی آپ سمجھتی نہیں ہیں. میں کہتی ہے کہ لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنا شروع ہو گیا. کیا مطلب؟ کہتے بیٹا یہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ یہ مسئلہ میرا ان کی بات سمجھنے کا نہیں ہے, بلکہ اب یہ بڑے ہو گئے نا, جوان ہو گئے نا, تو اب میں خود ہی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں. میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں ان کو. اور کہتی ہے کہ چونکہ میں اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر ساری جائیداد تو پہلے ہی انہیں منتقل کر چکی تھی. میں نے کہا کیوں آپ نے ایسا کیا؟ کہنے لگے اس لیے کہ میرے خیال میں میرا اصل اثاثہ تو یہ بچے ہی تھے نا, وہ جائیداد تھوڑی میری اثاثہ تھی. تو کہا جائیداد تو منتقل کر چکی تھی. تو اب ان بچوں کے بعد اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اگر وہ کسی بھی معاملے میں ان سے ناراض بھی ہو جاتی ہوں تو اس کا نقصان ان کو نہیں ہوگا, اس کا بھی نقصان مجھے ہی ہوگا. بہرحال کہتی میرے بڑے بیٹے کی نوکری دبئی میں ہو گئی, اور اس وقت بھی جب اس کی بیوی اور پیدا ہونے والے بچوں کو میری ضرورت تھی تو مجھے ساتھ دبئی بھی لے گئے. کچھ عرصے بعد ضرورت نہیں رہی, کسی بہانے سے مجھے واپس بھیج دیا. اچھا اب وہ یہ بتاتی جاتی ہیں اور روتی بھی جاتی ہیں. آپ دیدہ بھی ہو رہی تھی, کچھ روتی جاتی ہیں اور بار بار ایک جملہ کہتی جاتی ہیں, کیا کہ بیٹا اب مجھے سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے. کیونکہ وہ بار بار کہتی تھی, وہ بار بار کہتے تھے نا کہ امی آپ کو یہ بات میری سمجھ نہیں آتی. تو کہنے لگے بیٹا اب مجھے نا یہ باتیں ان کی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں. نہیں, مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ ایک جملہ نا, جیسے وہ ایک جملہ اس ماں کو کھا گیا ہو. خیر کہتی ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ جب چیزیں ضروری نہیں ہوتی ہیں نا تو پھر وہ چیزیں بوجھ بن جایا کرتی ہیں. تو اب معاملہ یہ تھا کہ میرا کھانا ان پر بوجھ بن گیا, میرا بولنا ان پر بوجھ بن گیا, میرا بات چیت کرنا بوجھ بن گیا, اور ان حالات نے جہاں مجھے بہت کچھ سکھانا شروع کر دیا نا, وہی مجھے ایک بات اور سکھائی, میری زبان بند ہونا شروع ہو گئی. یہاں تک کہا, کہتی ہیں بیٹا اس دن میں مزید ٹوٹ گئی جب ایک روز ایک بیٹا دوران گفتگو روانی میں مجھ سے کہہ گیا, امی آپ کبھی ہمارا بھی تو سوچا کریں نا, اپنا ہی سوچتی ہیں ہمیشہ. کہتی ہیں وہ تو یہ بات کہہ کے آگے گزر گیا, میں وہیں رک گئی کہ یہ اس نے کیا کہا, میں ان کا نہیں, یعنی میں ان کا نہیں سوچوں گی. ایک ماں نہیں سوچے گی, یعنی جس نے ہمیشہ گیلے میں لیٹ کر بچے کو سوکھے میں سلایا وہ ماں نہیں سوچے گی. جس نے خود جاگ کر بچے کو سلایا وہ ماں نہیں سوچے گی. جس نے اپنی جوانی اپنے بچے کو منتقل کرتے وقت بڑھاپے کو گلے لگایا وہ ماں نہیں سوچوں گی. خیر پھر ایک نئی چیز میرے سامنے آنا شروع ہوئی, یہ بھی وہ چیز جس سے پہلے کبھی میں نے سوچی نہیں تھی. کہ اب جب وہ یہ بتا رہی تھی نا تو میں وہ تکلیف محسوس کر رہا تھا کہ جو مجھے ان کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی, جو ان کی آواز میں نظر آ رہی. کہنے لگی ایک نئی چیز آنا شروع ہوئی, کیا وہ تھی آوازوں کا بلند ہونا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا. سمجھ آیا, اچھا ابھی اتنے بڑے ہو گئے ہیں اب آواز بلند ہو سکتی ہے. یہاں تک کہا انہوں نے, کہنے لگے ایک روز جب ایک بیٹا زیادہ اونچی آواز میں بات کرنے لگا نا تو میں نے ایک دفعہ تو ٹوکا, ایک دفعہ تو روکا, مگر پھر میں خاموش ہو گئی, اس لیے کہ مجھے لگا آج بات مزید آگے نہ بڑھ جائے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے اس لیے مجھے لگا کہ اس کا ہاتھ نہ اٹھ جائے مجھ پر, اور میں ڈر کے چپ ہو گئی.
اور آپ یقین کیجئے کہ اس ماں نے یہ جملہ کہا، ساتھ اس نے ایک عجیب و غریب بات کی، یقین کیجئے اس ماں نے جملہ کہتے ہیں بیٹا اس کا ہاتھ اٹھ جانے کا ڈر نہیں تھا جس کی وجہ سے میں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ پھر آپ نے بھی تو کہا کہ میں ڈر کے مارے چپ ہو گئی، ہاتھ اٹھ جانے کا ڈر نہیں تھا تو کیا ڈر تھا؟ کہنے لگی اس ڈر سے چپ ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کا ہاتھ اٹھ جائے، خدا اس سے ناراض ہو جائے اور روز محشر اپنے اس عمل کا سخت حساب اسے دینا پڑ جائے، اس وجہ سے چپ ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس حالت میں بھی اسے پریشانی کسی اور چیز کی نہیں تھی، اس چیز کی تھی کہ مجھے یہاں مارنے کی وجہ سے اسے وہاں نہ مار پڑ جائے۔ خیر اب میں اس قصے کو تمام کرتا ہوں کہ چھٹیوں پر آئے ہوئے بڑے بیٹے کے ساتھ جب گھر میں آخری میٹنگ ہوئی تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ امی کو خوشی اور چین اور سکون سے رکھنا تو ہم سب کا فرض ہے نا۔ اب بیٹے میٹنگ کر رہے ہیں، ماں کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو کہا کہ ایسا کرتے ہیں ان کو الگ سے ایک کمرے کا فلیٹ کرایہ پر دلا دیا جائے تاکہ وہ ہر قسم کے شور شرابے سے دور رہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ بھائی ایک آدمی کا ماہانہ راشن کتنا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5,000 ہوتا ہے، تو ایسا کریں گے امی کا کچن اس راشن سے بھی بھر دیں گے، 10,000 دیں گے تاکہ امی کو کوئی پریشانی نہ ہو، جب دل کرے اٹھیں مزے سے کھانا بنا سکے، کھا سکے، اپنی زندگی جی سکے نا۔ کہنے لگی سارے فیصلے میرے حق میں کیے گئے اور 1 ہفتے کے اندر اندر مجھے ایک نئے مکان میں منتقل کر دیا گیا۔ تو اب عالم یہ ہے کہ میں ہوں، میری تنہائی ہے۔ بیٹے اس بات سے خوش ہیں کہ وہ تو تعداد میں 2 تھے، مجھے کہتے ہیں دیکھیں ہم تو سے تعداد میں 2 تھے، لیکن اب تو یہ کتنے سارے محلے والے ہیں جو کہ آپ کی کتنا اچھا خیال رکھ رہے ہیں، آپ کو تو راشن بھی وقت پہ پہنچ جاتا ہے۔ کہنے لگی ہاں بس آخری بات، کہنے لگی ایک چیز ہے کہ میرے بیٹے کبھی ملنے بھی نہیں آتے، اکثر فون کرنا بھی بھول جاتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو بالکل باقاعدگی سے ہوتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگی فلیٹ کا کرایہ بالکل ہمیشہ وقت پر آ جاتا ہے۔ میں نے سوچا اچھا یہ تو چلے ایک تو اچھی بات ہے، ساتھ ہی کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے فلیٹ کا کرایہ کیوں وقت پر آ جاتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی اس لیے کہ انہیں خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کرایہ پورا نہ ہو، مالک مکان نکال دے تو اماں پھر گھر واپس آ جائیں، اسی کرایہ گھر پہ آیا تھا۔ تو میں خلاصہ کلام کہتی ہے بیٹا سنا میں نے بھی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بیٹوں کا ماں سے دور ہو جانا، مگر میری قیامت تو اسی دن شروع ہو گئی تھی جب میرے بیٹوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ تو آج قرب قیامت تو نہیں ہے یہ کرونا اور ایسے معاملات کی آیت دیکھیے، یہی قیامت کے اعتبار سے فرمایا، ترجمہ ہے سورہ محمد کا، کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یکا یک ان پر آ جائے گی؟ تو جان لو، قرآن تو جان لو کہ اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب وہ آ جائے گی تو اس وقت ان کے لیے نصیحت ماننے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ روایات کے مطابق اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں، یعنی میرے بعد اب قیامت نہیں آنا ہے۔ مختلف احادیث ہیں، ان کو ہم نے ظاہر بہت طویل فہرست ہے، اس کا مجموعہ ہے، ہم نے مختصر کیا کہ جن میں قیامت کی نشانیاں کچھ اس طرح سے ہیں۔ کیا ہوگا قیامت سے پہلے؟ دجال کا خروج ہوگا، حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بات، امام مہدی کے حوالے سے بات، یاجوج ماجوج کا آنا، زمین سے جانور کا پیدا ہونا، یہ قرآن میں تذکرہ کا، زمین سے ایک جانور پیدا ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ایک عظیم الشان دھوئے کا اظہار ہوگا، ایک عظیم الشان آگ پیدا ہوگی، انسان جانوروں سے باتیں کریں گے، ایک وبا یا بلا ہوگی جس سے خاص و عام سب مبتلا ہو جائیں گے، 3 مقامات پر زمین کا دھسنا ہوگا قیامت سے پہلے۔ اور سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان میں سے اگر ایک نشانی بھی آ گئی تو باقی نشانیاں اتنی تیزی سے آئیں گی جیسے تسبیح کے دانے ایک دوسرے کے پیچھے آتے